بولنا ہو تو وہ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہاں آتے کیوں، یہ پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے اور یہ جو ہے ہر ادارے کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ ایک تو اغوا کر کے ناحق قید کرنا، یہ بھی غیر انسانی سلوک ہے، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ۔ لیکن ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ان کی فیملی کی موجودگی میں، ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے یا غیر قانونی، یا اس میں جو ہے ایسا کچھ ہے نہیں کہ مطلب یہ ڈر رہے ہیں۔ اگر فرض کریں یہ ان کو جانے نہیں دے رہے، وہ فیملی کو ملنے نہیں دے رہے، وہ ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کا شہری یا پاکستان کی عوام کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی چپ رہے گی۔ لیکن بہرحال ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس وجہ سے یہ ملنے نہیں دے رہے۔ اگر فرض کریں ان کے مقصد نیک ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کا بہترین علاج کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی فیملی کو کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا؟ یہ بیسک سا مطالبہ ہے۔ ہم آتے ہیں، پچھلی دفعہ انہوں نے جو ہے کشمیر ہائی وے پر ہمیں روکا اور تقریباً 11 گھنٹے تک تمام پاکستانیوں کو انہوں نے مصیبت میں ڈالا مسلسل۔ اگر فرض کریں یہ عمران خان صاحب کی فیملی کو، میں نہیں جاتا، اگر فرض کریں یہ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اندر جو ہے مجھے کسی چیز کا کہہ دیں گے، تو فیملی کو جانے دیں۔ فیملی تو غیر سیاسی ہے، وہ اندر مل لے گی اور باہر آ کر کہہ دے گی کہ عمران خان صاحب کی صحت کس طرح ہے۔ پوری قوم کا تشویش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہمارا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر جو ہماری جدوجہد ہے باقی وہ جاری رہے گی۔ تیسری دفعہ آج آپ نے آنا تھا تو آپ کے خلاف ایک فارورڈ بلاگ بنایا گیا اور آپ کے خلاف خبریں چلوائی گئی کہ عدم اعتماد لایا جا رہا ہے۔ جب آپ 2 دفعہ یہاں پہ پہنچے، ایک جنرل پارٹی کے باہر ہے، اس حوالے سے دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بات سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے فیصلہ کیا کہ فلانا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، تو کوئی بھی طاقت اس کو نہ بچا سکتی تھی نہ بچایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں گا تو کوئی بھی طاقت مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روک نہیں پائی۔ تو اس وجہ سے اڈیالہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا تب تک انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعلیٰ ہی ہوں۔ اچھا، عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور اس کو صرف عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو فارورڈ بلاک اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں یہ پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے تمام ایم پی ایز عمران خان صاحب کے جھنڈے تلے ایک ہی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کیوں کیا گیا۔ آنے والا ہے وفاقی بجٹ، جس میں جو ہے پاکستانیوں کا ایک دفعہ پھر خون چوسا جائے گا۔ تبھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ آپ سب کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ 97,000 ارب روپے تک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضے پہنچ چکے ہیں۔ 75 سالوں میں یہ قرضے 43,000 ارب روپے تھے، 4 سالوں میں یہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ جو اس دفعہ ان کی ٹیکس کلیکشن ہے، جو انہوں نے ہدف دیے تھے اس سے انہوں نے ٹیکس کلیکشن کم کیا ہوا ہے۔ یہ ابھی بجٹ پیش نہیں کر سکے۔ آج جو ہے یہ 5 تاریخ کو بجٹ پیش کر رہے تھے، ابھی 10 تاریخ کو ہو گئے، کیونکہ ان کے ساتھ جو پارٹیاں ملی ہوئی ہیں وہ عوام کا نہیں سوچتی، وہ اپنے لیے کچھ لے دے کر جو ہے یہ اس بجٹ کو پاس کر دیں گے، لیکن اس کا سارا بوجھ عوام پر پڑنے والا ہے۔ میری تمام سوشل میڈیا سے، اپنے تمام صحافیوں سے، تمام یوٹیوبر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس مہینے صرف اور صرف بجٹ پر ہی بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ بجٹ پر بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان کے قرضے 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان وہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے، وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے۔ ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اپنی فیکٹریاں بند کر کے اپنی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر لے کر جا رہا ہے۔ ہمارا کسان ایگریکلچر میں تباہ حال ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں بڑھانے کے علاوہ ان کے ساتھ نہ کوئی فارن پالیسی ہے، نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے، نہ کوئی انٹیریئر پالیسی ہے۔ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پیٹرول بڑھانے کے علاوہ۔ تو تمام دوست اپنا فوکس
صرف عمران خان صاحب کی صحت پر، عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے ساتھ ساتھ اس بجٹ پر رکھے. تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی کیبنٹ سے بجٹ پیپر پاس کر دیا جس میں بیلنس بجٹ دیا گیا ہے، کوئی سرپلس بجٹ نہیں دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ ان کا حق ہے. ہم نے عوام دوست بجٹ انشاءاللہ تعالی پیش کرنا ہے کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارا فوکس ہیلتھ، ایجوکیشن، یوتھ، ایگریکلچر، فارسٹ پر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہمارے مائنارٹیز ہیں، جو ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں اس بجٹ میں لا رہے ہیں اور یہ انویسٹمنٹ آن ہیومن بینگز ہوگی. ہمارا بجٹ ہم جانے اور ہماری عوام جانے خیبر پختونخوا، لیکن وفاقی بجٹ جو ہے اس کا امپیکٹ خیبر پختونخوا پر بھی پڑے گا، پنجاب پر بھی پڑے گا، کراچی پر بھی پڑے گا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر پر، ان سب پر پڑے گا. آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس وفاقی بجٹ پر رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ پر ایٹم بم گرانے والا روکو نا یار، رہنے دو، یہاں کیوں روک رہے؟ دھوپ ہے یہاں، ہم چھاؤں میں بیٹھیں گے. کیا روک دیں بھائی؟ کیوں روک رہے ہو؟ آپ آج یہ نیا پلان ہے، اس پہ کیا کہیں گے آج؟ تو بالکل روک رہے ہیں آپ، میرے لسٹ میں نام ہے. ہمیں علیحدہ کر کے اس کو ساتھ نہیں آنا چاہیے. وہ کیونکہ کرفیو لگایا ہوا ہے نا اس سڑک پہ، ساری دکانیں بند کر کے. آپ وہ سہیل افریدی ابھی تک نہیں پہنچے؟ پتہ نہیں وہ راستے میں ہوں گے. میری فائنلی چکری بند تھا تو وہ پھر اوپر سے آ رہی ہے پنڈی کی طرف سے. آج کیا پلان ہے میڈم آپ لوگوں کا؟ کیا پلان ہوتا ہے؟ عمران خان سے ملاقات. ہم آئے اس لیے جو ہمارا آئینی حق ہے، لافل حق ہے، عمران خان کی آئسولیشن ختم کریں. یہ کوئی ہم کوئی کیا مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم نہیں مانگ رہے. یہ عمران خان کا رائٹ ہے کہ وہ آئسولیٹ نہ ہو. اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے. ہم اس کے لیے نہ کھڑے ہوں تو کیا کریں؟ آج اگر ملاقات نہ کرائے گی تو پھر کیا؟ پچھلی دفعہ افریدی صاحب نے کہا تھا کہ سخت ہوگا. دیکھیں، یہ دیکھ لیں، انہوں نے اسٹریٹجی بنا کے آئے ہوں گے. پہلے ادھر روکو، پھر ادھر روکو، پھر آئسولیٹ کرو. تو آئسولیٹ کر رہے ہیں، پھر آسان ہوگا اٹھا کے کہیں جا کے پھینکانا. میڈم 26 نومبر کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ جیل جا رہی ہیں؟ میرا ہاں ڈال